چھوٹا سا میں بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضور کے اور ان کا نام ہے سفیان بن حارث. سبحان اللہ. صحابی کا نام لیا سبحان اللہ. سفیان بن حارث. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو بچپن میں حضور کے رضائی بھائی تھے. سبحان اللہ. اور مزے کی بات اور یہ ہے کہ بچپن میں سرکار کے ساتھ کھیلتے بھی رہے. سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کے بنوئی بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت سفیان بن حارث. لیکن جس وقت اللہ نے کملی والے کو منصب عطا کیا نا نبوت کا، سبحان اللہ. تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے سفیان بن حارث نے کی. حضور کے خلاف اتنی مخالفت کی کہ حضور کے خلاف انہوں نے شعر لکھنے شروع کر دیے. عرب میں شعر و شاعری بڑی مشہور تھی. انہوں نے شعر لکھنے شروع کر دیے. جب انہوں نے شعر کی مخالفت شروع کر دی، انہوں نے بڑی صحیح زور لا کے مخالفت کرتے رہے، بڑا جانا. آخرکار کیا ہوا؟ جب اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دیکھو جوگ در جوگ میرے محبوب کے غلام ہوتے جا رہے ہیں، حضور کی غلامی میں آ رہے ہیں. دیکھو ذرا فتح ہو گیا، فتح مکہ. اللہ نے کہا ساری فوج آئے، کملی والے کی غریبوں کی فوج آ رہی ہے. سر پر امامے ہیں، داڑیوں سے سجے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، سب غلام مصطفیٰ ہے. کیا کہا؟ سر پر امامے ہیں، داڑیاں سجی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں عصا ہے اور سب غلام مصطفیٰ ہیں. آ رہے ہیں. حضور فتح مکہ ہوا، خیمے لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہے سفیان بن حارث، پتا سے سی ان میری خیر ہے اور تو کملی والا چھا گیا ہے، اب تو میں بچنے والا نہیں ہوں. بیوی کو کہتے ہیں چل اٹھ جائیں کہیں. بیوی کہتی ہے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں اتنی بڑی زمین ہے نا زمین. ہم بھی کہتے ہیں اتنی بڑی زمین ہے، کہیں چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھنا جو کملی والے کی اور کسی ولی کی مخالفت کر لے، دنیا میں کوئی زمین اس کو جگہ نہیں دے سکتی. سبحان اللہ. گستاخ نبی اور گستاخ ولی کو نہ زمین جگہ دیتی ہے نہ آسمان جگہ دیتا ہے. چلے جی سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا. حضور کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اچھا پھر کروں کیا؟ کہتے ہیں اب ایک ہی حل ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ بیوی کہتی ہے، میں نے کہا ماں ہو تو ایسی جو لوری دے رہی ہے اپنے بچے کو اور اللہ 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 کر کر سلا رہی ہے اپنی اولاد کو. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ بیوی ہو تو ایسی ہو، ایسی کام کی بات کہے کہ جس سے آدمی کی نجات ہو جائے. بیوی جانا کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے وہ جو اللہ کا محبوب ہے نا، اس کے پاس کوئی جاتا ہے نا تو ایک آنسو بہا دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. میں نے سنا ہے، آ چلا معافی مانگ، وہ معاف کر دے گا تجھے، بڑا کریم ہے. وہ بھی کریم ہے، اس کا رب بھی بڑا کریم ہے. آگے حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے نا، ان کو ساتھ لیا صفاتی، کیونکہ اس وقت آرڈر یہ تھا کہ جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، جلدی قتل. اب ڈر گیا، منہ پر کپڑا باندھ کر عباس کو کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے پاس لے جاؤ، میں جا کر قدموں میں گر کر جو بھی ہو معافی مانگ لوں گا. جرا معافی منگڑا لینا، مانگ کے رہنا ہے، ٹانگوڑا چاہیے معافی منگڑنا. ٹانگ ہو اور دل ہو اور خلوص ہو، کون ہے جو معاف نہیں کرتا؟ اندر کھوٹ رکھ کر کہتے ہو ہمیں معاف نہیں کیا، اندر پلیتی رکھ کر کہتے ہو ہمیں معاف نہیں کیا، اندر مفاد رکھ کر کہتے ہو ہمیں معاف نہیں کیا. دل صاف کر کر کہو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، کملی والا بھی کر دیتا ہے. ہمیں معاف نہیں کیا، ہم بڑے منتیں کرتے رہے. جو معافی مانگنے والا ہے وہ مانگ کر رہتا ہے. جھوٹ بولتے ہو، نہ بولو جھوٹ. میں نے کہا اللہ کے ساتھ چار چوبیسی نہ کھیلو. حضور نے فرمایا کون ہے بھائی تو؟ جب کپڑا ہٹایا نا تو کہتا ہے پہچان لیا. حضور نے فرمایا تجھے میں بول بھی نہیں سکتا.
اور تو نے اتنے میرے ساتھ ظلم کیے، اتنی میری مخالفت کی ہے، تو بچپن کا پیار بھی بھول گیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کر دیں مجھے حضرت فرمایا اب جب زمین تنگ ہو گئی، سارے دروازے بند ہو گئے، سب نے تیرے سے منہ پھیر لیا، اب میرے پاس آ گیا. ہے تھا نا حضور کا بھی تاخر دکھ تھا نا تھوڑا سا، ہے تو انسان تھے نا، اپنا غبار تو اتارنا تھا. کہتا ہے پھر حضور نے فرمایا میں نے معاف نہیں کرنا، مجھے قتل کروانا ہے. ٹھیک ہے پھر قتل کرائیں. میرا بیٹا ہے جس کا نام جعفر ہے، اس کو میں نے اوپر کیا حضور کا. اب دیکھیں معافی مانگنے کا بھی انداز دیکھیں، معاف نہیں کرتا کوئی. تمہاری شکلیں بدنیت، تمہارے اندر بدنیت ہے، چور دل ہو تم نہ نبی کو پہچان سکتے ہو نہ ولی کو پہچان سکتے ہو. لیکن جو معافی مانگنے والا سامنے بیٹھا ہے، بچے کو اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، اگر معاف نہیں کرنا تو پھر میں چلا جاؤں گا جنگل میں اور بھوکا مر جاؤں گا اور اپنے بچے کو بھی مار دوں گا، اور تاریخ لکھے گی ایک کمری والے کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے معاف نہ کیا. حضور ادھر دیکھ رہے تھے، حضور کا منہ ادھر تھا، تو جیسے اس نے یہ بات کی نا تو حضور نے ایک دم ادھر دیکھا. چلے بیٹھ جا. کیا کہہ رہے؟ اور بس یہ تھا کہ تیری معافی دیکھنی تھی، تم معافی مانگنے کے لیے آیا یا نہیں آیا ہے؟ بیٹھ جا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت سفیان بن حارث کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان. حضور نے فرمایا میں نے مسلمان بھی کر دیا، جنت بھی تیرے نام کر دی ہے. معاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ در بلا رہا ہے وہ تجھے، وحدہ لا شریک بلا رہا ہے تجھے در پر. تو نیک ہے کہ بد، وہ بلا رہا ہے تجھے در پر. ایک دفعہ جھک تو صحیح اے آسی و بے کس، وہ اپنا فضل و کرم بہا رہا ہے تجھ پر. آخری ہے وہ میں بات مکمل کر دوں پھر